ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے ٹی وی گلبرگہ پر قرآنی تعلیمات اور قرآنی احکامات سے عامة المسلمین کو واقف کروانے اور قرآن فہمی کا شعور بیدار کرنے کے لیے خصوصی پروگرام قرآنی مذاکرہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اب تک 5 قرآنی مذاکرے مختلف عنوانات پر پیش کیے گئے ہیں۔ پچھلا جو 5واں قرآنی مذاکرہ تھا اس کا عنوان تھا قرآن مجید میں قوموں پر آئے عذابات کا تذکرہ۔ اس عنوان کے تحت پچھلے ہفتے جو مذاکرہ ہوا اس میں مشہور پیغمبروں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام اور قوم عاد و سمود پر آئے عذابات پر گفتگو ہوئی۔ یہ گفتگو نامکمل رہی چونکہ قرآن مجید میں اور بہت ساری قوموں پر عذابات آئے ہیں، تو قرآن مجید میں قوموں پر آئے عذابات کے تذکرے کے عنوان پر گفتگو کو جاری رکھنے کے لیے آج کا یہ 6واں قرآنی مذاکرہ بھی اسی عنوان کے تحت منعقد کیا گیا ہے۔ پچھلے پروگرام میں قرآن مجید میں قوموں پر آئے عذابات کے تذکرہ کے زیر عنوان گلبرگہ کے ممتاز عالم دین مولانا حافظ محمد فخر الدین صاحب خطیب و امام مسجد بارگاہ شیخ دکن نے نہایتی تفصیلی اور معلوماتی گفتگو فرمائی تھی۔ ہمارے قارئین کے مطالبے پر پھر ایک بار اسی عنوان پر آج کا یہ مذاکرہ منعقد کیا گیا ہے تاکہ قرآن مجید میں دیگر قوموں پر بھی آئے عذابات کا اس گفتگو میں احاطہ کیا جا سکے۔ تو مولانا اس پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ قرآن مجید میں کیا ٹڈیوں کے عذاب کا بھی تذکرہ پایا جاتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فأرسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین۔ جی، یہ میں نے جو ابھی آیت شریفہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، یہ سورہ اعراف کی آیت کریمہ ہے۔ جی، اس آیت شریفہ میں رب ذوالجلال 5 عذابات کا ذکر کیا ہے، جی، جس میں ٹڈیوں کے عذاب کا بھی ذکر شامل ہے۔ جی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر جی، مختلف قسموں کے عذابات کا نزول ہوا، جی، چونکہ وہ قوم نہایت ہی ضدی اور ہٹ دھرم تھی جی، اور اپنے وعدوں کو توڑنے والی تھی۔ جب کبھی ان پر کوئی عذاب آتا جی، اور اس سے چھٹکارے کی کوئی صورت انہیں کہیں بھی نظر نہ آتی جی، تو تھک ہار کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے جی، اور عرض کرتے کہ اے موسیٰ، آپ اپنے رب سے اس عذاب کے دور کرنے کے لیے، ٹالنے کے لیے دعا کیجیے۔ اگر یہ عذاب آپ کی دعا سے ٹل جائے گا تو ہم آپ پر ضرور ایمان لائیں گے اور بنی اسرائیل کو آپ کے ہمراہ بھیجیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بھی دعا کرتے ان کو عذابات سے مقررہ وقت کے لیے نجات ملتی۔ اس مقررہ وقت میں، میعاد میں جب ان کو نجات دی جاتی تو پھر وہ اپنے وعدے کو توڑتے تھے، پھر سرکشی پر اتر آتے تھے۔ اس طرح ان کے اوپر نازل ہونے والے عذابات کا ذکر سورہ اعراف میں کیا گیا ہے۔ سورہ اعراف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر بڑی تفصیل کے ساتھ، نہایت ہی شرح و بسط کے ساتھ کیا گیا ہے۔ تقریباً 42 آیت شریفہ اچھا، اس سورے میں، سورہ اعراف کی جو صورت ہے، سورہ اعراف جو 8ویں پارے میں موجود ہے، اس سورے میں 42 آیتیں ایسی ہیں جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے قوم کا ذکر تفصیل کے ساتھ کیا گیا ہے۔ یہ ذکر سورہ اعراف کی 104 آیت سے شروع ہوتا ہے، حضرت موسیٰ کو فرعون کے پاس بھیجنے کا ذکر کے آغاز سے اس میں سورہ اعراف میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر شروع ہوتا ہے، اور فرعون اور آل فرعون کے دریائے نیل میں غرق کرنے تک
کے حالات کو تفصیل کے ساتھ 42 آیتوں میں ذکر کیا گیا ہے۔ تو اس میں ٹڈیوں کے دل کا جو عذاب آیا ہے وہ کس طرح آیا؟ اسی سورہ آراف میں بیان ہوا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان ٹڈیوں کے عذاب سے پہلے ان کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے قحط سالی کے عذاب سے انہیں دوچار کیا گیا۔ اس کا ذکر قرآن مجید میں اس طرح آیا ہے۔ تو اس میں آل فرعون پر ایک سے زائد مرتبہ عذاب آئے ہیں؟ ہاں، متعدد مرتبہ عذابات کا نزول ہوا ہے۔ اچھا، ہاں، ایک مرتبہ نہیں، متعدد مرتبہ۔ اچھا، تاکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ ہے کہ جب ان کو غرق کر دیا گیا تو کہیں یہ نہ کہا جائے کہ اگر اس قوم کو موقع دیا جاتا تو یہ قوم راہ راست پر آ سکتی تھی، اس کو موقع نہیں دیا گیا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ اس قوم کو بار بار موقع فراہم کیا ہے، وقفے سے ان کو عذابات سے بھی دوچار کیا، پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان کو عذابات سے نجات بھی دی مقررہ میعاد تک۔ تو یہ اس طرح دوسری قوموں کے ساتھ بھی ہوا ہے، مہلت دی گئی ہے، یا زائد عذابات کسی قوم پر آئے ہیں، یا صرف آل فرعون پر ہی عذابات کا ذکر قرآن مجید میں متعدد مرتبہ کیا گیا ہے۔ میں نے اس آیت شریفہ کی جو تلاوت کی، اس سے قبل ٹڈیوں کے عذاب سے قبل جس آزمائش میں ان کو مبتلا کیا گیا اس کے بارے میں قرآن مجید میں سورہ اعراف میں ارشاد ہوتا ہے، 130ویں آیت شریفہ ہے، وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے آل فرعون کو، وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، اور ہم نے آل فرعون کو قحط سالی سے اور پھلوں کی کمی سے آزمایا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ جی، جب ان پر قحط ہوتا، پھر کچھ وقفے کے بعد بارش ہوتی، سرسبزی و شادابی ہوتی، تو وہ کہتے تھے کہ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، یہ جو اچھائی ہمارے ساتھ ہوئی ہے، اس اچھائی اور خیر اور بھلائی کی تو ہم حقدار ہیں۔ اچھا، اور جب فَإِذَا جَاءَتْهُمُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَإِن تُصِبْهُمْ، اور اگر کوئی مصیبت ان کو پہنچتی تو کیا کہتے، وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، تو اس مصیبت کو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے اصحاب سے وہ منسوب کر دیتے کہ ان کی وجہ سے یہ مصیبت آئی۔ پھر کہتے جب موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے یہ عذاب ٹل جاتا، عرض کرتے کہ عذاب ٹل جائے ہم ایمان لائیں گے، بعد میں کہتے کہ آپ وقالوا یا ایھا الساحر ادع لنا، آپ کیسا بھی جادو لائیں ہم جو ہے آپ پر ہرگز ایمان لانے والے نہیں۔ تو بہت نافرمان سرکش قوم تھی۔ اس کے بارے میں واضح الفاظ میں کہا گیا ہے اس آیت میں جس میں ٹڈیوں کا ذکر ہے، قرآن مجید میں ان پر مسلسل 5 قسم کے عذابات نازل کیے گئے، 5 صورتیں تھیں ان عذابات کے نازل کرنے کی۔ اس آیت شریفہ میں اس کا ذکر موجود ہے، سورہ اعراف کی آیت شریفہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، پس ہم نے ان پر طوفان بھیجا۔ یہ طوفان ہواؤں کا نہیں بلکہ بارش کا طوفان تھا۔ اچھا، بارش اس قدر ہوتی کہ ان کے گھر، ان کے مکانات، ان کے محلات سب جو ہے پانی سے جو ہے نا بھر جاتے تھے، ڈوب جاتے تھے۔ پھر جب انہوں نے بارش سے تنگ آ کر کوئی چھٹکارے کی راہ انہیں نظر نہیں آئی تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، عرض کرنے لگے، وقالوا موسیٰ، اے موسیٰ، انہوں نے آل فرعون نے کہا کہ اے موسیٰ آپ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرائیے، اس وعدے کے حق سے آپ دعا کرائیے جس کا اللہ نے آپ سے وعدہ کیا ہے دعا قبول کرنے کا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کیے تو بارش رک گئی۔ یہ جو عذابات آئے اس کا جو دورانیہ تھا، عذاب نازل ہونے کا جو وقت تھا وہ تقریباً ایک ہفتے کا تھا۔ اچھا، 1 ہفتہ بارش کا عذاب، طوفانی بارش کا عذاب۔ پھر موسیٰ علیہ السلام سے رجوع ہوتے، موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے، عذاب ٹل جاتا۔ پھر ان کو وقفہ دیا جاتا 1 مہینے تک، جب وہ اچھے رہتے، راحت سے رہتے تو 1 مہینے کے اندر ہی وہ اپنے وعدے کو توڑ دیتے تھے اور پھر سے سرکشی پر اتر آتے تھے۔
اس کے بعد اسی آیت میں اگلا جز جو ہے علیہم الطوفانہ کے بعد فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدما، اس میں اور چار، ایک عذاب تو پانی کی شکل میں ہوا، دوسرا جو عذاب ہے وہ ٹڈیوں کی شکل میں ہے جی، ٹڈیوں کی شکل میں اس قدر ٹڈیوں کا نزول ہوتا کہ ان کے مکانات بھر جاتے اور فصلیں تباہ، ان کے فصلیں تباہ ہو جاتی، یہاں تک کہ ان کے چہروں پر، ان کے تھوڑیوں پر بڑھ جاتے، ان کے جسموں کو گھیر لیتے اور ان کے سارے برتنوں پر بھی جو ہے نا وہ بڑھ جاتے، دروازوں پر بڑھ جاتے. اس قدر کثرت سے وہ ٹڈیوں کا عذاب بھیجا جاتا ان پر. ایک ہفتہ یہ عذاب ان پر مسلسل جاری رہا. پھر جب عاجز آ گئے تو یہ ان کو چھٹکارے کی صورت نظر نہیں آئی، پھر دربار موسیٰ میں آتے ہیں، عرض کرتے ہیں اے موسیٰ آپ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کیجئے کہ اس عذاب سے ہمیں چھٹکارا دلائے. اگر آپ دعا کریں اور چھٹکارا ہمیں مل جائے تو ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ آپ پر ایمان بھی لائیں گے اور بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ بھیج دیں گے. پھر حضرت موسیٰ دیکھیے کیسی شفقت ہے موسیٰ علیہ السلام کی بھی اور رب ذوالجلال کی بھی. وعدہ توڑنے کے باوجود پھر انہیں مہلت دی جا رہی ہے تاکہ یہ سدھر جائیں، راہ راست پر آئیں. دوسرا عذاب 1 ہفتے کا ہوا، پھر اس کے بعد 1 مہینے تک ان کو راحت دی گئی. پھر اس کے بعد والقمل، یہاں پر مفسرین نے فرمایا ہے کہ قمل سے مراد بغیر پروں کی ٹڈیاں بھی مراد ہیں، اور پسو جسے کھٹمل کہا جاتا ہے وہ بھی یہاں مراد ہے. پھر یہ تیسرا عذاب ہے، یہ تیسرا عذاب ان پر نازل ہوا، یہ بھی 1 ہفتے تک مسلسل جاری رہا ان پر. اچھا. اس عذاب کے نازل ہونے پر جب وہ بے بس ہو گئے، تھک گئے، فرعون نے ان کا کچھ مدد نہیں کیا، کوئی بھی ان کا مددگار نظر نہیں آیا دنیا میں، تو پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، عرض کرنے لگے کہ آپ ہم سے پھر ایک موقع دیں، ہمیں آپ مہلت دیں ہمیں، اور ہم اپنے اس گناہ سے توبہ کرتے ہیں، سرکشی سے توبہ کرتے ہیں اور آپ پر ایمان لائیں گے اگر یہ عذاب سے ہمیں چھٹکارا ملے. تو ٹڈیوں کے عذاب سے بھی انہیں چھٹکارا دیا جاتا ہے. پھر 1 مہینے تک کوئی عذاب ان پر نہیں آتا جی. پھر اس کے بعد حزب سابق اپنی سرکشی پر اتر آتی ہے، وہ قوم نافرمانی پر اتر آتی ہے، ایذائیں جو بنی اسرائیل کو دیتے تھے اس سے باز آنے سے نہیں رکتے، اس طرح ظلم اور تشدد کا بازار وہ گرم کرتے ہیں. انسانیت پر کوئی ایسا ظلم باقی نہیں تھا جو انہوں نے بنی اسرائیل کو تختہ مشق نہ بنایا ہو جی. ہر طرح کے جو ہے نا مظالم ان پر ڈھاتے تھے. پھر حضرت موسیٰ کی دعا سے، بارش کے عذاب سے، ٹڈیوں کے عذاب سے، قمل یعنی بغیر پر کے ٹڈیاں اور یا پسو یعنی کھٹمل یا چونٹیاں، یہ اس قدر ان کے ذکر آتا ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ بھی اس قدر نازل ہوتے تھے، ان کے سارے باغات اس سے بھر جاتے تھے، ان کے مکانات بھر جاتے تھے، ان کے در و دیوار بھر جاتے تھے. اس سے جب نجات ملی تو پھر 1 مہینے تک راحت دی گئی، انتظار کیا گیا کہ وہ راہ راست پر آئے، تب بھی وہ قوم آل فرعون راہ راست پر نہیں آئی. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر مینڈکوں کا عذاب بھیجا. فارسلنا علیہم الطوفان، بارش کا عذاب، علیہم الطوفان والجراد، ٹڈیوں کا عذاب، والقمل، کھٹملوں کا اور چونٹیوں کا عذاب، والضفادع، یہ مینڈکوں کا عذاب. اس کے بعد مینڈکیں اس قدر ان پر بھیجی گئی کہ ان کے گلی کوچے، ان کے شہراؤں پر، ان کے مکانات پر، محلات پر، حتیٰ کہ مفسرین نے لکھا ہے اس قدر مینڈکوں کا عذاب ان پر نازل کیا گیا، اگر وہ پانی پینے کے لیے برتن کھولتے پانی کا تو اس سے وہاں سے بھی مینڈک برآمد ہوتے، کھانے کے برتن کھولتے تو وہاں سے مینڈک برآمد ہوتے. وہ سونا چاہتے، ایک کروٹ سوتے، کروٹ بدلنا چاہتے تو اس سے پہلے مینڈکیں وہاں کثیر تعداد میں موجود ہوتے. جب وہ کھانے کے لیے منہ کھولتے تو لقمہ منہ میں جانے سے پہلے مینڈک ان کے منہ میں گھس جاتے تھے اور ان کے جسم کو، سارے جسم کو جو ہے نا گھیر لیتے تھے. اس قدر ان پر مینڈکوں کا عذاب نازل کیا گیا. پھر حضرت موسیٰ کی دعا سے اس سے بھی ان کو نجات بخشی، پھر راحت دی گئی ان کو. پھر 5واں جو عذاب آیا
وہ میڈکوں کے عذاب کے بعد ذکر آتا ہے اسی آیت شریفہ میں، فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، خون کا عذاب، اچھا، خون کا عذاب آیا. خون کا عذاب اس طرح کہ پورا دریائے نیل ان کو خون نظر آتا تھا، اچھا، خون بن گیا دریائے نیل کا پانی. اور جہاں جس قدر ان کے چشمے تھے، جس قدر ان کے نہریں تھے، یہاں تک کہ وہ جہاں سے پانی لیتے تھے گھر میں لے جا کر جب رکھتے، پانی پینے کے لیے، پکوان کے لیے، استعمال کے لیے جب کھولتے، برتن کھولتے تو پانی کے بجائے خون برآمد ہوتا تھا. استغفر اللہ. اس قدر ان کو خون کے عذاب سے دوچار کیا گیا. تو اس طرح پانچ عذابات وقفے سے راہ راست پر آنے کا پورا انتظار کیا گیا، موقع دیا گیا، اور بار بار ان کو جو ہے یہ سہولت دی گئی کہ تم راہ راست پر آ جاؤ، اپنی نافرمانی سے توبہ کر لو. تو اس سے یہ بڑا 5 عذابات کے بعد کوئی بڑا عذاب ذکر ہوتا ہے کہ وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ. یہ اتنے عذابات دیے، پہلے تو خاص سالی سے دوچار کیا گیا. اس سے پہلے آیت شریفہ میں آتا ہے کہ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ، رجز کا بھی ذکر آیا ہے. رجز سے مراد یہ 5 عذابات بھی بتاتے ہیں مفسرین، اور اس رجز سے مراد جو ہے تعاون بھی بتایا گیا. اچھا، تعاون کے مرض سے بھی انہیں دوچار کیا گیا. جیسے آج کووڈ کی وبا ہے، تو ایسی وبا سے بھی انہیں دوچار کیا گیا. اس وقت وہ جو تعاون من جانب اللہ ان پر نازل کیا گیا تھا، ایک ہی دن میں 70,000 لوگ فوت ہو گئے اس عذاب سے. اتنا بڑا عذاب ان پر اتنے عذابات ان پر آئے. اس کے باوجود وہ سرکشی، نافرمانی اور اپنے نبی کی توہین کرنے، نبی کو اذیت پہنچانے اور نبی کے اصحاب کو اذیت پہنچانے سے باز نہیں آئے. تو اللہ تعالیٰ اتنے عذابات کے بعد ان کے بارے میں فرماتا ہے فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، پس ہم نے ان سے انتقام لیا. اچھا، اللہ تعالیٰ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فرمایا، ہم نے ان سے انتقام لیا. کیسے؟ فَأَغْرَقْنَاهُمْ، ان کو ہم نے دریائے نیل میں غرق کر دیا. یہ سورہ اعراف میں ان کا اس طرح سے ذکر ہے. سورہ فجر میں بھی ان کا ذکر کیا گیا. وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ، اور فرعون جو کیلوں والا تھا، اس کو کیلوں والا اس لیے فرمایا گیا کہ اس کے فوج کے لیے جو خیمے لگائے جاتے، اس کی اس قدر فوج تھی، اس کا اس قدر اسلحہ تھا کہ اس کے فوج کے لیے جو خیمے لگائے جاتے، ان خیموں کو لگانے کے لیے جو کیلیں استعمال کی جاتی ہیں، وہ کیلیں 70 اونٹوں پر لاد کر لے جاتے تھے. اچھا، اس قدر کثیر تعداد کی فوج تھی. فوج کی تعداد اس قدر کثرت رکھتی تھی، اسلحہ اس قدر تھا، اقتدار اس قدر تھا. تو قرآن مجید نے اس کو وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، کیلوں والا فرعون کے نام سے یاد کیا ہے. اور اس کے آگے ذکر ہوتا ہے الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ، یہ جو ہے شہروں میں سرکشی کرتے تھے. الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادِ، اکثر یہ جو ہے نا فساد برپا کرتے تھے اللہ کی زمین میں. تو یہاں عامت المسلمین فرعون سے جو ہے یہ سمجھتے ہیں کہ اس بادشاہ کا، اس حاکم کا نام تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھا، لیکن اس کا اصل نام مفسرین نے قابوس بتایا ہے، اور جدید تحقیق کے مطابق دوسرا نام بھی اس کا سامنے آیا ہے. تو جیسے حبشہ کے بادشاہ کو نجاشی کہا جاتا تھا، اور روم کے بادشاہ کو قیصر کہا جاتا تھا، ایران کے بادشاہ کو کسرا کہا جاتا تھا، اسی طرح مصر کے بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا. اچھا، حضرت موسیٰ کے دور میں 2 فرعون ہوئے. ایک فرعون، مفسرین کے اقوال ہیں اس میں، کہ ایک فرعون وہ تھا جس نے آپ کی پرورش کی، جس کے زمانے حکومت میں محل میں حضرت موسیٰ کی پرورش ہوئی. دوسرا وہ فرعون ہے اسی کا جانشین، اسی کا بیٹا، جو بعد میں فرعون بنا. یہ لقب استعمال کرنے کی بھی وجہ ہے. مصر کے جو باشندے تھے وہ اس وقت سب سے بڑا دیوتا سورج کو مانتے تھے.
مصری زبان میں را سورج کو را کہا جاتا ہے. اچھا. اور فرعون جو ہے را سے مشتق ہے. یہ لقب فرعون کا اس لیے وہاں کے حکمراں استعمال کرتے تھے کہ مصر کے باشندوں کو جب تک یہ تاثر نہیں دیا جاتا کہ ہمارا حاکم سورج کا اوتار ہے تو اس کی حکومت کو استحکام نہیں ملتا تھا. اچھا. تو اسی لیے یہ لقب اختیار کیا وہاں کے بادشاہوں نے، حاکموں نے، فرعون کا لقب. اچھا. جی جی. تو فرعون کی لقب استعمال کرنے کے معنی یہ ہے، لیکن عامت المسلمین خیال کرتے ہیں کہ اصل نام اس کا فرعون ہی تھا. ایسا نہیں ہے، فرعون کا نام قابوس بتایا گیا ہے. دیگر جدید تحقیق میں دیگر نام بھی سامنے آئے ہیں. تو یہ زمین میں فساد برپا کرنے والی قوم تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کو نیست و نابود کر دیا. اور بنی اسرائیل جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے 10 بیٹوں اور حضرت یوسف کے 2 بیٹوں کی اولاد ہے، یہ تختہ مشق بن گئی تھی فرعون اور آل فرعون کے لیے. جی جی. ان کے بیٹوں کو قتل کیا جاتا تھا، ان کے عورتوں کو باندیاں بنائی جاتی تھیں، اور ان کے مردوں سے کھیتوں میں کام لیا جاتا تھا، محنت و مشقت کا. ہر طرح سے ذلیل کیا گیا تھا اس قوم کو. اللہ تعالیٰ جب فرعون اور آل فرعون کے نیست و نابود کرنے کا جہاں ذکر کرتا ہے، اس کے اختتام کے ساتھ ہی بنی اسرائیل کے لیے فلاح و بہبود اور سلطنت و اقتدار کا ذکر کیا ہے. جہاں یہ آیت مکمل ہوتی ہے عذابات کی، اس کی دوسری ہی آیت وہاں سے بنی اسرائیل پر اللہ کی الطاف و کرم کا ذکر ہوتا ہے. آل فرعون کو جو غرق کیا گیا دریائے نیل میں، تو یہ جو فرعون تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کی محل میں پرورش ہوئی، اس فرعون سے علیحدہ تھا. یہ فرعون اسی فرعون کا جانشین تھا. اچھا. تو یہ کس طرح کا ان کو عذاب ہوا دریائے نیل میں جو غرق کیا گیا؟ جب بہت زیادہ ظلم و ستم ہوا بنی اسرائیل پر، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ چلو اب یہاں ہم نہیں رہ سکتے، اللہ کا حکم ہوا ہے ہم ہجرت کریں گے. وہ نکل پڑے. جی. جب نکلے تو سامنے دریائے نیل راستے میں حائل تھا. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ موسیٰ اب تم اپنا عصا دریائے نیل پر مارو. اچھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا تو آپ کے ساتھ 12 قبیلے تھے. حضرت یعقوب علیہ السلام کے 10 بیٹوں کی اور یوسف علیہ السلام کی 2 بیٹوں کی اولاد. اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 12 قبیلوں میں تقسیم فرمایا تھا. وہ اس لیے تقسیم فرمایا تھا کہ لاکھوں کی تعداد میں تھے یہ لوگ. اچھا. لاکھوں کی تعداد میں تھے. 12 قبیلوں کو اس لیے تقسیم کیا انہوں نے کہ ان کی تعلیم اور تربیت کے لیے ایک نگراں منتخب کیا. 12 نگراں ان کے لیے منتخب کی، ان کی نگرانی کرے، کہیں حدود شریعت میں کوئی ان سے انحراف نہ ہو جائے، ان میں حکم عدولی نہ ہو جائے. ان کا نگران مقرر کیا 12 قبیل، کیونکہ لاکھوں لوگوں کو بیک وقت ان کی نگرانی کرنا، ان کی تعلیم تربیت کرنا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان پر نگراں مقرر کیے. 12 قبیلوں کو تقسیم کیا آپ نے. تو 12 قبیلے کے لوگ آپ کے ساتھ تھے. اچھا. جب عصا مارا آپ نے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے دریائے نیل میں 12 قبیلوں کے لیے 12 راستے بنا دیے. یعنی دریا میں 12 راستے بن گئے. دریا نے اپنے سینے کو چاک کر دیا، اور جو دریا جو پانی جس کا کام ڈبونا ہے اس نے راہ ہموار کر دی، راستہ بنا دیا. یہی اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے. اسی کو معجزہ کہتے ہیں. تو وہ 12 قبیلے اس راستے سے 12 راستوں سے گزر گئے. جب فرعون اور آل فرعون نے دیکھا کہ یہ پانی تو راستہ بنا ہوا ہے اس کے اندر، تو وہ بھی اپنے سواروں کے ساتھ فوراً کود پڑے دریائے نیل میں. جیسے ہی دریائے نیل میں وہ کود پڑے، اور قوم موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو بنی اسرائیل تھے وہ تو پار ہو گئے، کیونکہ اللہ کا حکم تھا پانی کو ان کے لیے راستہ بنانا ہے. اب جب فرعون اور آل فرعون وہاں پر راستوں میں آ گئے، دریائے نیل میں پہنچے درمیان میں، تو اللہ کا حکم ہو گیا ان کو ڈبو دیا جائے. تو اللہ کے حکم سے ڈبویا گیا. جب فرعون اس وقت جب کہ وہ ڈوب رہا تھا، اس کو موت کے فرشتے نظر آئے. فرشتوں کو دیکھنے پر کہتا ہے آمنت بربی موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لایا. ایمان کہتے ہیں غیب کو ماننے، دیکھ کر ماننے کا نام ایمان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایمان تو تمہیں پہلے نہ لانا چاہیے تھا، موسیٰ کی دعوت پر ایمان لانا چاہیے تھا. اب تم موت کے فرشتوں کو دیکھ کر ایمان لاتے.
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم فرعون اور آل فرعون کو قیامت کی صبح تک کے لیے نشانی بنائی، عبرت کی نشانی. تو یہ دریا میں غرق ہو گئی، دریا میں ساری قوم. تو یہ آل فرعون پر سب سے زیادہ عذابات بھی آئے اور شدید عذاب جو ہے دریائے نیل میں ان کو، دریائے نیل میں آخر ان کا نیست و نابود جو کیا گیا وہ دریائے نیل میں کیا گیا. قرآن مجید میں ایک عذاب کا ایسا بھی ذکر ہے کہ انسانوں کو زمین میں دھسا دیا گیا. یہ کس قوم پر؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امت کے ہی لوگ تھے. اچھا. قارون یہ بہت بڑا دولت مند شخص تھا اور صاحب علم بھی تھا. جی. جب موسیٰ علیہ السلام نے زکوٰۃ دینے کے لیے کہا تو مال کی محبت اس کے گھر میں دل میں راسخ ہو گئی تھی. جی. اس نے چاہا کہ اس سے کس طرح نجات چھٹکارا پایا جائے، تو اس نے ایک سازش رچی. وہ یہ کہ سارے قوم کو بلایا، اپنے ساتھیوں کو بلایا اور کہا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام نے ہمیں نماز کا حکم دیا، ہم نے مانا روزے کا دیا، مانا دیگر احکامات صلہ رحمی کے دیے، ہم نے مانتے گئے، تو اب وہ مال کے خرچ کرنے کا حکم دے رہے ہیں. اگر ہم مال خرچ کریں گے تو ہمارا مال ختم ہو جائے گا، اس سے کیسے ہم چھٹکارا پائیں؟ تو ایک ترکیب اس نے بنائی کہ موسیٰ علیہ السلام پر زنا کا الزام لگایا جائے. اس کے لیے انہوں نے ایک سازش یہ رچی کہ خاتون کو بہت سا مال و دولت دینے کا لالچ دے کر اس بات پر آمادہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام پر تم زنا کا الزام لگا. جب سارے قارون آیا اور کہا کہ اے موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو پیغامات دیے ہیں، احکامات دیے ہیں، وہ ہمارے قوم کو سناؤ. سب کو جمع کیا آپ نے، اور جب احکامات سنانے لگے تو اس وقت آپ نے کہا کہ اللہ نے مجھے اس پر ایمان لانے کے احکامات عطا کیے ہیں، اس کی عبادت کرنے کے احکامات عطا کیے ہیں، صلہ رحمی کے احکامات عطا کیے ہیں، اور زنا سے بچنے کے احکامات کیے ہیں، اور جو زانی ہو اس پر سنگ باری کے احکامات عطا کیے ہیں. جب آپ یہ بیان کر رہے تھے، قارون آگے بڑھا اور دوسرے لوگ آگے بڑھے کہ اگر آپ بھی زنا کریں تو آپ کو بھی سنگ بار کیا جائے. تو کہا کہ میں بھی زنا کروں تو میرے ساتھ بھی یہی معاملہ. تو حضرت موسیٰ اس وقت جب فرمایا تو فوراً وہ عورت کو سامنے لائے اور اس عورت نے کہا کہ ہاں آپ نے میرے ساتھ زنا کیا ہے. تو حضرت موسیٰ نے اسے قسم دے کر کہا کیا واقعی میں نے تمہارے ساتھ یہ ایسا ارتکاب کیا ہے؟ تو وہ نادم ہو گئی. قسم دینے پر اس نے راز فاش کر دیا کہ آپ ہرگز ایسا نہیں کیے ہیں، یہ تہمت ہے آپ پر، میں مال کی محبت میں آ کر آپ پر ایسا الزام لگائی. تو حضرت موسیٰ بڑے ہی اس وقت ان پر ایک قسم کی خشیت طاری ہو گئی، سجدے میں گر گئے. تو وہی آئی کہ موسیٰ تم رو کیوں رہے ہو؟ تمہیں زمین جو ہے تمہارے لیے مسخر کر دی گئی ہے، تم جو چاہو حکم کرو. موسیٰ سجدے سے اٹھے اور کہا زمین کو، اے زمین تو ان کو نگل لے. تو قارون اور اس کے ساتھیوں کو زمین نے پہلے گھٹنوں تک نگلا، پھر سینے تک، پھر پورا زمین نے ان کو نگل لیا. زمین میں دھسا دی گئی قوم. تو اس میں بڑی عبرت اس واقعے میں ہمارے لیے ہے. جی. تو حضرت شیع صلی اللہ علیہ السلام کی دور میں بھی کوئی عذاب آیا تھا قرآن مجید میں؟ حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام یہ مدین کی طرف بھیجے گئے تھے. حضرت شعیب علیہ السلام. جی. یہ مدین شہر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک صاحبزادے کے نام سے منسوب کیا گیا ہے. جی. اور جو اہل مدین ہیں وہ انہی کی اولاد سے ہیں. اچھا. جی. اور یہ مدین شہر بڑا ہی خوبصورت شہر تھا، اور یہ دو عظیم ملکوں کے درمیان جو شہراؤں پر ایک ملک سے دوسرے ملک کو جو شہرائیں ملتی ہیں اس کے درمیان میں یہ واقع تھا. ایک بہت بڑی منڈی کی حیثیت یہ شہر رکھتا تھا. اچھا. تو اس شہر میں دوسرے ملکوں سے لوگ تاجر آتے، اپنا مال فروخت کرتے، یہاں سے خریدتے. تو یہ قوم مدین کی جو قوم تھی جس پر حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا، وہ قوم بڑی صاحب ثروت تھی، بڑے تاجر تھے اور اقتدار والے بھی تھے، علم والے بھی تھے، فضل والے، فن والے بھی تھے. تو جب بھیجا گیا تو اس قوم میں دو برائیاں جڑ پکڑی ہوئی تھیں. ایک برائی تو یہ کہ وہ مرور زمانہ کی وجہ سے کفار مشرکین قوم سے ملنے کی وجہ سے شرک کو انہوں نے اختیار کر لیا تھا. اچھا. دوسری برائی وہ بڑے تاجر تھے اور منڈی ان کے ملک میں تھی، شہر میں تھی، تو وہ باہر سے آنے والے گاہکوں سے کم قیمت پر مال خریدتے، ان کو دھوکہ دیتے، فریب سے ان کا مال خریدتے، اور اپنا جو مال ہے کم تول کر ان کو زیادہ قیمت پر دیتے تھے. ناپ تول میں کمی اور لین دین میں دھوکہ دہی. یہ قوم مدین
مدین کی جو قوم ہے یہ قیامت تک آنے والے سارے امت مسلمہ کے لیے بھی نشان عبرت ہے. جو آج کاروبار کرتے آج ہیں، جو کاروبار کرتے ہیں ان کے کاروبار تو چھوٹے موٹے ہیں، وہ بہت بڑے تاجر تھے، پورے ملکوں سے ان کے پاس تجارت کا مال آتا تھا، وہاں پر تجارت کرتے. آج بھی انٹرنیشنل مارکیٹس ہیں، انٹرنیشنل مارکیٹس آج میں بھی ہیں. جو ہیں ان کے لیے بھی، جو عالمی سطح کے جو تاجر ہیں ان کے لیے بھی، اور جو ہمارے چھوٹے تاجر حضرات ہیں ان کے لیے بھی یہ اس واقعے میں عبرت ہے. ان پر جو حضرت شعیب علیہ السلام جو بہت بڑے انبیاء کرام میں ان کو خطیب الانبیاء کا لقب دیا گیا ہے. اچھا. بڑے فصیح اللسان بلیغ البیان تھے آپ، فصاحت بلاغت سے اور مالا مال تھے. ان کا خطاب اور ان کا درس جو ہے نا فصاحت و بلاغت سے بھرا ہوا ہوتا تھا. ہر طرح سے اس قوم کو انہوں نے سمجھایا، یہ دونوں کاموں سے روکا، شرک سے روکا، کفر سے روکا، اور یہ ناپ تول میں کمی کرنے سے اور کاروبار میں لین دین میں دھوکہ دینے سے روکا. یہ قوم باز نہیں آئی. اچھا. ان کی اس قوم کے جو بڑے مالدار تھے، رؤسا جو تھے، اپنے قوم کے چھوٹے جو تاجر ہوتے دیگر لوگ تھے ان کو یہ کہہ کر روکتے تھے کہ اگر تم شعیب علیہ السلام کے دین پر ایمان لاؤ گے، ان کے احکامات کو مانو گے، تو تمہارے پاس جو مال و دولت کا ریل پھیل ہے اور تم صاحب ثروت ہو، دولت مند ہو، اگر ان احکامات کو مانو گے، ان پر ایمان لاؤ گے تو سب تمہاری جو ہے نا ختم ہو جائے گی، دنیا ہاتھ سے چلے جائے گی، ہاتھ سے چلے جائے گا، دنیا تمہاری ختم ہو جائے گی. یہ کہہ کر روکتے تھے ان کو. آج بھی جو دینی احکامات پر عمل کرنے سے اور ایمانداری دیانتداری اختیار کرنے سے جو چیزیں رکاوٹ بنتی ہے پہاڑ بن کر، وہ یہی چیزیں ہیں، دنیا داری، دنیا کی محبت. کاروبار میں نقصان ہوگا. ہاں نقصان ہوگا، ہمارا مال ختم ہو جائے گا، کم ہو جائے گا. یہ جو ہے غلط تصور ہیں، غلط تصور ہے، غلط ان کا جو ہے نا سمجھ ہے. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو اللہ کے احکام کے مطابق تجارت کریں گے وہ دنیا میں بھی سرخرو ہوں گے اور آخرت بھی ان کے لیے خیر و بھلائی کا گھر بنے گی. تو یہ قوم اپنی ہر دھرمی پر رہی. تو حضرت اس قوم کا ذکر بھی جو ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 85 سے 92 تک تقریباً 9 آیتوں میں، سورہ اعراف کی 9 آیتوں میں ذکر ہے. اس کے علاوہ دیگر مقامات پر بھی سورہ نمل میں بھی ان کا، سورہ اعراف کے علاوہ سورہ عنکبوت میں بھی اس کا ذکر ہے، اس قوم کا. سورۃ الشعراء میں بھی ذکر ہے اس قوم کا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا بھی ذکر ہے، ان کو عذابات کس طرح دیا گیا. تو اس کے باوجود جب انہوں نے نہیں مانا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو زلزلے کے عذاب سے، سخت آندھی کے عذاب سے نیست و نابود کر دیا. فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فرمایا، یعنی ان کو سخت آندھی نے پکڑ لیا، تو پوری قوم تباہ ہو گئی، قوم مدین تباہ و برباد ہو گئی. تو یہ جو واقعات قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں یہ اہل ایمان کے لیے، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے، امت مسلمہ کے لیے نشان عبرت ہیں. اور یہ واقعات کو بیان کرنا جہاں عبرت کا حاصل کرنا مقصود ہے، وہیں پر خیر اور بھلائی کرنے والوں کے لیے کیا جو ہے نا اچھائی اور بھلائی ہے، کیا ثمرات ہیں. ہاں ثمرات ہیں، بھلائی ہے ان کے لیے، اور شر اور فساد کرنے والوں کے نتیجے کیا ہیں. یہ دونوں باتوں کو کھول کر بیان کرنے کے لیے قرآن مجید میں واقعات کا بار بار ذکر کیا گیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر تو بہت زیادہ دیگر پیغمبران اعظام اور ان کی قوموں کے بنسبت حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم اور آل فرعون کا ذکر کثرت کے ساتھ بار بار دہرایا گیا ہے. تو اس طرح خیر اور شر میں ایک تمیز کرنے کے لیے اس طرح کے وضاحات آئے ہیں. اس کا تذکرہ اس لیے کیا گیا ہے کہ امت محمدیہ اس سے اصلاح حاصل کرے، عبرت حاصل کرے اور خیر کی طرف مائل ہو، اور شر سے باز رہے. تو مولانا حافظ محمد فخر الدین صاحب نے آج بھی قرآن مجید میں قوموں پر آئے عذابات کے حوالے سے بہت ہی معلوماتی گفتگو کی ہے. پروگرام کا وقت مکمل ہو رہا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس عنوان پر ایک اور مذاکرہ منعقد کیا جائے. انشاءاللہ اگلا جو 7واں قرآنی مذاکرہ ہوگا اسی عنوان پر ہوگا کہ قرآن مجید میں
قوموں پر آئے عذابات کا تذکرہ۔ تو ناظرین، اس پروگرام کو یہاں پر مکمل کرنے کی اجازت دیں، اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اس پروگرام کو آپ بے حد سراہ رہے ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوست احباب تک پہنچائے تاکہ قرآن کا یہ پیغام ہماری زندگیوں میں ایک تبدیلی لائے اور ہم شر سے بچتے ہوئے خیر کی طرف مائل ہوں، اور اللہ کی خوشنودی کس طرح حاصل کی جا سکتی ہے، اللہ کے ان کی ناراضگی سے کس طرح بچا جا سکتا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے اس پروگرام کا دیکھنا بے حد ضروری ہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔